اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وآذان من اللہ ورسولہ إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر المؤمنين وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. صدق اللہ الخالق العظیم. محترم ناظرین، یہ سورہ توبہ جو قرآن کریم میں 9ویں سورہ ہے اور جو سورہ برات کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. اس سورہ کے 2 نام ہیں، سورہ التوبہ اور سورہ برات. جن آیات کو میں نے ابھی تلاوت کیا یہ اس سورہ کی پہلی اور دوسری آیتیں ہیں. ان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے برات کا اظہار کیا ہے کفار اور مشرکین سے. فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے بھی اور اس کے رسول کی طرف سے بھی ان لوگوں کے معاملے میں جو مشرکین میں سے ہیں جن کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کر رکھا ہے، برات ہے. بری الذمہ ہے اللہ بھی اور رسول بھی ان لوگوں سے جن لوگوں سے مسلمانوں نے کچھ عہد و پیمان کر رکھے ہیں. چنانچہ یہ زمین میں 4 مہینے اور رہ لیں، یعنی یہ کہ جو معاہدے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کر رکھے ہیں وہ 4 مہینے تک قائم ہیں. اور وہ یہ جان رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا دینے والا ہے. اور اللہ کی طرف سے بھی اور اس کے رسول کی طرف سے بھی لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن یہ اعلان ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے. پھر اگر یہ توبہ کریں تو یہ انہی کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اعراض کریں، پیچھے بھاگیں، تو فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو وہ جان رکھیں کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور کافروں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. یہ ہجری 9 کا واقعہ ہے. اس حج کا جس حج کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اعلان کر دیا جائے برات کا، یہ ہجری 9 میں یہ حج واقع ہوا تھا. اور اس سے کچھ ہی دن پہلے جنگ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تھے. اب یہ بہت ہی مناسب وقت آ گیا تھا
کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس کو جس حال پر رہنا ہے چاہے تو معاہدوں کو باقی رکھے اور چاہے ختم کر دے. 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے تم کو. اس درمیان میں تم کو فیصلہ کر لینا ہے کہ کس رخ پر جاتے ہو. تم مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہو صحیح معنی میں پکا قسم کا، ایسا معاہدہ جو توڑنے کے لیے نہ ہو، یا اسلام قبول کرتے ہو اور اپنے پچھلی روش پہ رہتے ہو. یہ سارے آپشنز کھول دیے گئے یہ کہہ کر کہ جو معاہدے ہمارے اور تمہارے درمیان اب تک تھے ان کے لیے 4 مہینے کی مدت دی جا رہی ہے، اور اس 4 مہینے کے بعد اللہ بھی اور اس کا رسول بھی بری ہے مشرکوں اور کافروں سے. کوئی معاہدہ ان کے ساتھ اب قائم نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ بار بار معاہدے مختلف علاقوں سے توڑتے رہتے تھے. مختلف قبیلے وقتاً فوقتاً معاہدے توڑتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا تھا. خیر بہرحال یہ تو سورہ نازل اس وقت ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 300 صحابہ کو مکہ روانہ کر دیا حج کے لیے. اور یہ قافلہ جو حج کے لیے روانہ ہوا اس کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا. آپ کی امارت میں یہ قافلہ مکے کے لیے روانہ ہوا اور جہاں اور بہت سے مسلمان تھے ساتھ میں. حضرت ابی وقاص کا نام بھی آتا ہے. حضرت ابی وقاص کو بھی کچھ ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں. حضرت جابر بن عبداللہ کو بھی کچھ ذمہ داریاں دیں اور حضرت ابو ہریرہ کو بھی کچھ ذمہ داریاں آپ نے عطا کی. یہ آیات سورہ برات کی اس وقت نازل ہوئی جب یہ قافلہ حجاج کا روانہ ہو گیا اور مدینے سے خاصے فاصلے پہ پہنچ گیا. تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی. اس میں برات کا حکم بھی تھا، حج کے کچھ احکام بھی تھے اور کچھ اور دوسری نصیحتیں بھی تھیں. تو چونکہ اس میں حج کے تعلق سے کچھ احکام بیان کیے گئے تھے جن کا خبر وہاں تک پہنچنا، مکے تک پہنچنا ضروری تھا تاکہ تمام لوگوں کے سامنے، جتنے لوگ بھی چاروں طرف سے حج کے لیے آئے ہوں ان کے سامنے یہ باقاعدہ اعلان ہو جائے، ایک بڑے پیمانے پہ لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے جو بات ان آیات میں کہی گئی. تو اس کے لیے آپ نے حضرت علی کو چنا اور کہا کہ یہ آیتیں جو اب نازل ہوئی ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لو. تقریباً 20 آیتیں ہیں یہ، جس میں حج کے احکام بھی اور یہ اعلان برات بھی ہے. اعلان برات سے شروع ہوتی ہیں یہ آیتیں اور اس کے بعد حج کے سلسلے کے جو احکام ہیں وہ اس میں بیان کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں اور مختلف انداز سے کفار کو اور مشرکین کو انتباہ کیا جاتا ہے. تو پیچھے سے حضرت علی بھی وہاں پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جو احکام پہلے سے موجود تھے حج کے سلسلے کے، وہ آپ نے وہاں حجاج کرام کو سکھائے اور تعلیم تھی ان کی
باقاعدہ. اچھا یہ حج جو تھا یہ صورتحال یہ تھی کہ فتح مکہ کے بعد جیسے ہی اگلا حج آیا وہ حج تو اسی طریقے پر ہوا جس طریقے پر پہلے سے لوگ کرتے آئے تھے. اس میں مسلمان نہیں گئے مدینے سے یا دوسری طرف سے، صرف کفار نے ہی وہ حج کیا، مشرکین ہی نے حج کیا فتح مکہ کے بعد. اگلے سال جو حج کا موقع آیا تو اس میں مسلمان بھی شامل ہوئے اور مسلمانوں کے لیے یہ احکام بھیج دیے گئے. ان احکام کے مطابق انہوں نے اپنا حج کیا، اور جو چاروں طرف سے عرب کے گوشے گوشے سے مشرکین آئے تھے انہوں نے اپنے ڈھنگ سے اپنے طریقے سے حج کیا. یہ دوسرے سال کا حج تھا. اس حج کو مسلمانوں کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حج اکبر کا نام دیا. ان آیات میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی کہ حج اکبر میں ان احکام کا اعلان کر دو، اس برات کا خاص طور سے اعلان کر دو. تو حج اکبر کے نام سے جو حج کہلاتا ہے وہ یہی حج ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے تھے. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو قبیلے کا قافلے کا سردار بنا کر کے بھیجا تھا، اور آپ ہی نے وہاں تمام حج کے جو مسائل تھے جو پہلے سے بیان ہو چکے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بتائے. اور پھر حضرت علی جب وہاں سے پہنچ گئے یہ نئے احکام لے کر، تو یہ حضرت علی نے سب کے سامنے اعلان ان کا کیا. چنانچہ حج جو تھا مسلمانوں کا ان نئے احکام اور پرانے جو چلے آ رہے تھے صحیح احکام جو تھے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکشن حاصل تھی، مثال کے طور پہ صفا و مروہ کی سعی پہلے سے ہی ہوتی آ رہی تھی، وہ بہرحال کچھ ارکان باقی رکھے گئے، کچھ ارکان نئے شامل کیے گئے، اور بطور خاص یہ بات کہہ دی گئی کہ اب مسلمان جو ہیں یا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے. جو معاہدے ان کے درمیان میں ہو چکے ہیں، اصل میں معاہدوں کا تعلق بھی کچھ اس طرح کا تھا. اس سے پہلے کچھ آیتوں میں کچھ صورتوں میں معاہدوں کے سلسلے میں یہ باتیں آ چکی تھیں کہ جن لوگوں سے تمہارے معاہدے ہو چکے ہیں ان معاہدوں کی پابندی کرو، اور اگر تمہیں اپنے سامنے والے سے دھوکے کا امکان ہو، یہ خطرہ ہو کہ یہ دھوکہ دے گا، تو بجائے اس کے کہ تم اس کے ساتھ دھوکہ بازی کرو تم اس معاہدوں کو اس کے اوپر دے مارو. یعنی اعلان کر دو کہ اب ہمارا تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے. اپنی طرف سے یہ مت کرو کہ معاہدہ تو توڑا نہیں، ختم نہیں کیا، اور معاہدے کے خلاف کچھ بھی کر دیا. اس چیز کی مخالفت کی گئی تھی. قرآن کریم میں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ معاہدوں کو قائم رکھا جائے، توڑا نہ جائے ان کو. ہاں اگر مخالف سے ان سے کوئی ایسا عمل ہو جس کی وجہ سے تم کو معاہدہ توڑنا پڑے تو اعلان کر کے اس کو توڑو. تو یہی اعلان اصل میں یہاں اب جب کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور مدینے کی ریاست بہت واضح طور پہ سامنے آ چکی ہے، اس کے باوجود ان کی ریشہ دوانیاں جاری ہیں. جنگ تبوک جو واقع تو نہیں ہوئی لیکن بہرحال یہ کہ تبوک میں یہ سارا کا سارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لمبا سفر اور اس قدر مشکل سفر کرنا پڑا اپنی قوت کے مظاہرہ کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں تو
कैसर भी शामिल हो गया था इस जंग में, तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन जब फौजें वहां पहुंची तो इनको हिम्मत नहीं हुई सामने आने की। बात लेकिन ये कि ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी बात कि मक्के के फतह होने के बाद भी ये लोग जो अहद भी कर चुके हैं वो बदअहदी कर रहे थे, और उन्हें कतई इस बात का ख्याल नहीं था। इस वक्त जलाल में, इस वक्त गुस्से में आए हुए थे, ऐसे बिखरे हुए थे ये अंदर ही अंदर कि माहिदे जो कर रखे थे उनको भी तोड़ने के लिए तैयार रहते थे, और जब चाहे जब इसका इजहार भी हो जाता था। और ये लोग खुद भी इरादा कर रहे थे कि किसी तरह से कोई मौका मिले तो हम इन तमाम अहद व पैमान को तोड़ करके मदीने पर टूट पड़े। जंग तबूक के जो हालात हैं उससे ये जाहिर होता है। इसके अलावा कुछ तबकात ऐसे भी थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाए, वो न रहे इस दुनिया में, तो फिर हम एक साथ सबसे निपट लेंगे। ये जहनों में उनके था, और ये बातें आपस में करते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी ये बातें पहुंचती थी। अल्लाह ताला तो जानता ही जानता था। तो अल्लाह ताला ने 4 महीने की मोहलत इन लोगों को दी, और उस मोहलत का ऐलान इस हज के मौके पर, जिसको अल्लाह ताला ने हज अकबर कहा है, ये ऐलान कराया। तो ये पहला हज था मुसलमानों का मदीने में हिजरत करने के बाद, जो इस अंदाज से हुआ कि मुसलमानों ने अपने तरीके से हज किया और मुशरिकीन ने अपने तरीके से हज किया। हालांकि काबतुल्लाह की सफाई हो चुकी थी और मक्का फतह हो चुका था, और वहाँ से बुत वगैरह निकाल दिए गए थे, लेकिन जो हज के अरकान थे उसमें कुछ फर्क था। पहले से जाहिली अरकान जो चले आ रहे थे वो किए उन्होंने। अब इनमें जो नए सिरे से ऐलानात किए गए, जो अगले हज के सिलसिले में जो सब पर लागू होने वाले थे, उनमें एक हुक्म तो ये था कि अब यहाँ आइंदा हज करने के लिए कोई मुशरिक नहीं आएगा। मुशरिकाना तर्ज इस हज पे तो कायम किया गया, बर्दाश्त किया गया, लेकिन आगे के लिए ऐलान कर दिया गया कि मुशरिकाना तरीके कतई कोई अख्तियार नहीं किए जाएंगे, नंगे होकर के तवाफ नहीं किया जाएगा। तो ऐसी जाहिराना रस्में जितनी थी उनका सबका ऐलान वहाँ कर दिया गया कि अगले हज से इन चीज़ों पर कतई कोई अमल नहीं होगा। ऐसी चीज़ों पर जो जाहिराना रस्में थी उन पर कोई काम नहीं होगा, उन पर कोई अमल नहीं किया जाएगा, और वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये ख़त्म करने के बाद ज़ाहिर अगला हज जो होना था वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना था, और वो आखिरी हज के नाम से जाना जाता है, जो हिजरी 10 में वाक़ हुआ। ये हज अकबर, जिसका नाम अल्लाह ताला ने कुरान करीम में रखा, ये हिजरी 9 में वाक़ हुआ। और हिजरी 9 के हज में जो आगे के हज के लिए जो अहकाम थे वाज़े कर दिए गए कि अब मुशरिकों का कोई ठिकाना नहीं है, मुशरिकाना हरकतें वहाँ नहीं होंगी। शिर्क से पाक कर दिया गया, बुतों से पाक कर दिया गया काबतुल्लाह। तो मुशरिकों को हज के लिए आने की भी इजाज़त नहीं दी गई आगे के लिए। ये तमाम अहकाम जो थे हज़रत अली के ज़रिए से सबके दरमियान में ऐलान कर दिया गया, और माहिदों को के लिए कहा गया कि 4 महीने के अंदर अंदर जो कुछ फैसला करना हो, तय करना हो, सोच लें और कर लें। अगर माहिदे कायम रखने हैं तो फिर उनको नए सिरे से उन पर गुफ्तगू की जाए, और अगर कायम नहीं रखने तो हमारी तरफ से अलग ऐलान ये बात है
وہ لوگ تو اس انتظار میں تھے کہ کوئی موقع ملے تو ہم اپنے معاہدوں کو توڑ کر کے ان کو دھوکہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بازی انہی کے اوپر پلٹ دی اور خود ہی یہ اعلان کر دیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے تمہیں، 4 مہینے یہاں رہ لو، جس طرح سے چاہو رہ لو، اس کے بعد اگر یہاں رہنا ہے تو باقاعدہ معاہدہ کر کے رہنا ہے، ورنہ اپنی جگہ کہیں بھی تلاش کرو، زمین بہت بڑی ہے، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ اب یہ ایک طریقے سے ایک اسلامی ریاست کی تشکیل اپنی تکمیل کی طرف پہنچ رہی تھی، اور جس میں یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ اس ریاست کا جو اصول اور ضابطہ ہے، اس ضابطے کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر یہ ضابطہ کسی کو پسند نہیں ہے تو پھر وہ کسی بھی ملک میں جائے رہے، اس ملک میں اس اسلامی ریاست میں جس کسی کو رہنا ہے اسے ان ضابطوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ جہاں تک جو بنیادی دینی اصول اور ضابطے ہیں مختلف مذاہب کے گروپس میں، ان کے سلسلے میں کبھی بھی اسلام نے زور زبردستی والا معاملہ نہیں کیا۔ لا اکراہ فی الدین کے اصول کے تحت دین کے میں دین کو بدلنے یا قبول کرنے کے سلسلے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن اسلامی ریاست جو اصول اور ضابطے بنائے گی معاشرتی لحاظ سے یا معاشی تعلق سے یا ریاست کے تحفظات کے سلسلے میں، ان کی پابندی تو سب کو کرنی پڑے گی۔ چنانچہ اسلامی ریاست جب وجود میں آ گئی پوری طریقے سے، یہ بات واضح ہو گئی سامنے کہ اس ریاست میں صرف ایک چھوٹا سا علاقہ ایسا متعین کیا گیا جس کو مکہ اور کا علاقہ اور مکے کے اطراف کا علاقہ، کہ جہاں مشرکین کو داخلے کی پابندی لگا دی گئی۔ باقی جہاں جہاں تک بھی اسلامی سلطنت تھی وہاں سب لوگ مل کر رہے، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، اپنے اپنے مذہب میں وہ آزاد تھے، لیکن ریاستی اصول اور ضابطے، معاشرتی اصول اور ضابطے، معاشی اصول اور ضابطے جو اسلام نے قائم کیے تھے تمام انسانوں کے درمیان انصاف قائم کرنے کے لیے، ان کا انہیں پابند کیا گیا۔ اس طریقے سے حج اکبر کے موقع پر کسی حد تک وضاحت کھل کر کے سامنے آ گئی کہ اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہوں گے، اور شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس حج کو حج اکبر کہا ہے، اور حج اکبر ہی کے نام سے اس کو پکارا ہے سورہ برات میں یا سورہ توبہ جس کا دوسرا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر قائم رہیں اور اس پر مکمل انداز سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔